اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عجیب خصوصیات سے نوازا تھا، جو حضور کے علاوہ ممکن ہی نہیں کہ کسی اور یعنی انبیاء کو حاصل ہوئی ہوں، یا کسی ولی کو ملی ہو، یا حضور کے علاوہ کسی شخصیت کو ملی ہو۔ یعنی ایسی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کے اندر بھی خوشبو آتی تھی، اور خوشبو وہ ایسی ہوتی تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے راستے کو پہچان لیا کرتے تھے کہ حضور کس راستے سے گزرے ہیں، اور اس خوشبو سے ہم راستہ ڈھونڈتے ہوئے خوشبو کے ذریعے سے حضور تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ بعض صحابیات حضور کی اس پسینے کو جمع کیا کرتی تھیں اور اپنی خوشبوؤں میں شامل کیا کرتی تھیں، کہ جس سے ان کی خوشبوؤں میں اور اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ اور یہاں تک کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کے اندر اللہ نے بڑی عجیب برکتیں رکھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ پھوڑا جو ہے وہ مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے، بہت بڑھ گیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا اور اس پھوڑے پہ لگایا۔ اللہ رب العزت نے حضور کے لعاب کی برکت سے، حضور کے تھوک مبارک کی برکت سے اس کے زخم کو، اس صحابی کے پھوڑے کو ٹھیک کر دیا۔ ایک موقع پہ، ایک جنگ کے موقع پہ ایک صحابی، تو ان کی آنکھ کا گولا نکل گیا، گولا لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گولے کو لگایا، اپنا لعاب نکالا، ان کی آنکھوں پہ لگایا، تو اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کو شفا عطا فرمائی۔ اور ایک موقع پہ بچپن میں، جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے اور حضرت ابو طالب کی پرورش میں ہوا کرتے تھے، تو ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آ گئیں۔ تو حضرت ابو طالب جو ہے وہ دم کروانے کے لیے ایک یہودی راہب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، تو اس نے نشانیوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ تو پہچان کر کہنے لگا، کچھ سوالات کیے حضرت ابو طالب سے، اور سوالات کرنے کے بعد کہنے لگا کہ ان کے پاس اپنا علاج تو خود موجود ہے۔ اور پھر حضور سے فرمایا کہ آپ اپنا لعاب نکال کر اپنی آنکھوں پہ لگائیں۔ تو حضور نے ایسا ہی کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس وقت بھی ٹھیک ہو گئی۔ ایسی اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصیات عطا فرمائی تھی۔ اور ایک عجیب خصوصیت یہ تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو ہاتھ لگا لیا کرتے تھے، وہ اس کو آگ نہیں جلایا کرتی تھی۔ دو واقعات ایسے آتے ہیں روایات کے اندر، کہ ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس کے پاس گیا، ان کے گھر پہ گیا، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے ہاتھ دھونے کے لیے ہمیں تولیہ دیا۔ تو تولیہ تھوڑا سا میلا لگا، تو انہوں نے اپنی باندی کو دیا، جاؤ اس کو دھو کے لے آؤ۔ تو باندی نے وہ تولیہ بجائے دھونے کے اس کو تندور میں ڈال دیا۔ اب میں سمجھا تو تندور میں ڈالا ہے، شاید دوسرا تولیہ آئے گا، تو اب وہ تولیہ تو جل چکا ہوگا، لیکن اس باندی نے اسی تولیے کو تندور سے نکالا، تو میں نے دیکھا کہ وہ تو بالکل صاف شفاف تر و تازہ نیا تولیہ لگتا ہے۔ تو لا کے وہ حضرت انس کے حوالے کیا۔ میں نے پوچھا، انس یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تولیہ ہم نے ہاتھ پہنچنے کے لیے پیش کیا تھا، جب سے حضور نے اس تولیے سے ہاتھوں کو پہنچا ہے، اس کے بعد سے آگ نے اس تولیے کو جلانا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں جب بھی اس کو دھونے کی ضرورت آتی ہے، ہم اس کو تندور میں ڈالتے ہیں، تندور کی آگ اس کے سارے میل کچیل کو جلا دیتی ہے، اور تولیہ پھر صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور ہم پھر سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔